بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا کارنامہ دو انصاری نوجوان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، یعنی فرعون موسیٰ سے زیادہ متکبر، مغرور، خود سر اور ضدی فرعون ابو جہل کو مار گرایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن صف قتال میں کھڑا تھا کہ اچانک دو نوجوان آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھتیجے پہچانتا ہوں، مگر تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نے کہا، اور اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، اسے مار ڈالوں گا یا خود مار جاؤں گا۔ پھر دوسرے نے بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور سرگوشیوں میں وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا۔ ان کے چپکے سرگوشیاں کرنے سے مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرے عزائم سے دوسرا مطلع نہ ہو سکے اور یہ سعادت صرف مجھ کو حاصل ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجھے نظر آ گیا۔ وہ میدان میں پھر رہا تھا اور کبھی ایک طرف جا رہا تھا، کبھی دوسری طرف۔ میں نے اشارے سے ان کو بتایا کہ وہ دیکھو، وہ ابو جہل ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ دونوں شہباز کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور لمحوں میں اس کو خاک میں لٹا دیا۔ پھر دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو مار ڈالا ہے۔ ناظرین، معوذ اور معاذ کے حملوں سے ابو جہل کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی اور زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھے کہ ہم نے اسے مار ڈالا ہے، مگر در حقیقت وہ مرا نہیں تھا، البتہ بری طرح مجروح ہو گیا تھا، اس لیے جنگ کے خاتمے تک میدان میں پڑا سسکتا رہا۔ لڑائی ختم ہوئی تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ابو جہل کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پتہ چلانے نکلے۔ دیکھا تو ایک جگہ شدید زخمی حالت میں گرا پڑا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا، تو ابو جہل ہی ہے نا؟ اللہ کے دشمن، دیکھ آج خدا نے تجھے کیسا ذلیل کیا ہے۔ اس کی سخت جانی ملاحظہ کیجئے کہ اس قدر مجروح ہونے کے باوجود نہ اس کے ہوش و حواس میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے لہجے میں کوئی نرمی ہوئی۔ اس نے جواب دیا، بھلا کس طرح خدا نے مجھے ذلیل کیا ہے؟ کیا لڑائی میں قتل ہو جانا کوئی شرمندگی اور ذلت کی بات ہے؟ میں اپنی قوم کا سردار تھا، تمہارے ہاتھوں مارا گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مجھے دہقانوں نے مار ڈالا، کاش کہ مجھے قتل کرنے والے کسی شریف خاندان کے افراد ہوتے۔ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے تو ان کی کند اور کمزور سی تلوار نے کام نہ کیا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے اپنی تلوار ان کو دی اور کہا، اس کے ساتھ میرا سر قلم کرو اور کوشش کرو کہ میری گردن جڑ سے کاٹی جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی میرا سر اونچا نظر آئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آخری خواہش پوری کر دی اور اس کا سر لا کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ابو جہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔